خیر خیریت کے لفظ آپ بولتے ہیں. یہ لفظ خیر کا اطلاق ان دو چیزوں پر ہوتا ہے جن میں ایک بنسبت دوسری کے اچھی ہو. دو چیزیں ہیں نا، یہ اچھی ہے، دو میں سے یہ اچھی ہے. ان دو چیزوں پر جس میں ایک کی نسبت دوسری اچھی ہو. اور یہاں اللہ کا ذکر ہے اور ساتھ ہی بتوں کا دو آیا، تو اب پتہ چل گیا دنیا کے جتنے بھی بنائے ہوئے خدا ہیں وہ بہتر. جتنے بھی لوگوں نے، کسی نے بلے سے سونے چاندی ہیرے جواہرات کا بت بنایا ہو، اس کی پوجا کرتا ہو، تو جتنے بت ہیں، جتنے خدا ہیں اللہ کے سامنے بنائے گئے، اللہ کے مقابلے میں بنائے گئے، ان میں کوئی خیر کس میں ہے؟ اللہ میں ہے، اللہ کو ماننے میں ہے. تو ہم یہ جب جان گئے تو یہاں مشرکین پر الزام لگایا، ان پر تہدید و تشدید، ان کو بتایا جا رہا ہے اور تم اپنے بتوں کے لیے کہتے ہو یہ بڑے اچھے ہیں، یہ ہے وہ ہے، ان میں کوئی اچھائی نہیں ہے. خیر ہے تو اللہ. خیر کس میں ہے؟ اونچی اللہ میں ہے. تو ہمیں اللہ کا بندہ بننا ہے. کس کا بندہ بننا ہے؟ اونچی کہیے اللہ. تو خیر جہاں ہو اسی طرف جائیں گے، شر جہاں ہوگا اس طرف نہیں جائیں گے. تو جو جائے گا شر کی طرف اس کو پھر خیر ملتی نہیں، اور جو خیر پا لیتا ہے پھر شر اس کا کوئی نقصان کر سکتا نہیں. کسی نے بڑا اچھا جملہ کہا، عرش والے سے ناتا جوڑ لو، فرش والے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. تم عرش والے کے ہو جاؤ تو فرش والے تمہارے ہو جائیں گے. اس کے ہو کر تو دیکھو. جو اللہ کا ہو جاتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے؟ من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے، پھر خدائی اس کی ہو جاتی. میں نے آپ کو بتایا نا، اللہ والوں نے شیر پر سواری کی، ہاتھ میں سانپ کا کوڑا پکڑا. دیکھنے والے نے کہا حضرت جی یہ دونوں انسان کے دشمن، چیر پھاڑ کے کھا جانے والے، یہ آپ کے فرما بردار، آپ کا کہنا ماننے والے کیسے ہو گئے؟ تو بزرگوں نے جواب دیا میں رب کا کہنا مانتا ہوں، یہ میرا کہنا مانتے ہیں. تو رب کا کہنا مان کے دیکھو نا. حضرت عمر فاروق کے بیٹے تشریف لا رہے، آگے لوگ بھاگ رہے. میں نے آپ کو کئی مرتبہ یہ بات سنائی، لوگ ادھر سے ادھر ڈر کے بھاگ رہے. کیا ہو گیا؟ کہنے لگے جی بستی میں شیر آ گیا. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے نہیں کہا پہ سواری موڑو میں بھی جاؤں، نہیں، آپ سواری سے نیچے اترے، سامنے شیر تھا، جا کے اس کے کان پکڑے، کان شیر کے. اور یہ لوگوں کو کیوں تنگ کر رہا ہے تو؟ یہ تیرا علاقہ نہیں، اپنے علاقے میں جا. بستی والوں کو کیوں پریشان کر رہا ہے؟ شیر نے آگے سے کوئی پنجا ونجا نہیں مارا، منہ نہیں کھولا، اس نے سر جھکایا اور بستی سے چلا گیا. کیوں؟ وہ اللہ کی مانتے تھے، اللہ کی مخلوق ان کی مانتی ہے. اللہ والے ہو کے دیکھو، اللہ کی مان کر دیکھو. ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی مانتے نہیں. اس کو مانتے ہیں، اس کی ایک نہیں مانتے. اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کی ایک نہیں مانتے، یعنی اس کی ایک بات نہیں مانتے. جب مانیں گے تو کرم ہوگا، ورنہ ہمارے لیے کوئی خیر ہو سکتی. اونچی کہہ دیجئے. تو میں نے اور آپ نے توجہ دینی ہے، اپنے آپ کو درست کرنا ہے. شروع ہو رہا ہے 20واں پارہ. والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے کراچی آئے تو تفسیر جمعے میں بیان کرنی شروع کی. 28 برس تقریباً، 27 برس اور کچھ ماہ، تقریباً 28 برس، 9 پارے اور کچھ حصہ انہوں نے بیان کیا. 9.25 سمجھ لو، 9.25 پارے. سورہ توبہ کی جس آیت پر انہوں نے سلسلہ روکا تھا، تشریف لے گئے دنیا سے، اسی آیت سے بیان کرنا شروع کیا ہے.
37 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، اب جا کے 10 پارے ہوئے ہیں، اب 20واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، اور تم بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہرانے والوں، پوجنے والوں، کون بہتر ہے، اللہ یا یہ بت؟ یا وہ جس نے آسمان اور زمین بنائے؟ ان بتوں نے کچھ بنایا؟ یہ دنیا کے سارے بت مل کے ایک مکھی بنا سکتے؟ مکھی بنانا دور کی بات، ان پہ بیٹھ جائے تو اڑا سکتے نہیں۔ اللہ نے زمین و آسمان بنائے اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا۔ کیا اتارا؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، تو ہم نے اس سے باغ اگائے رونق والے۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تمہاری طاقت نہیں تھی کہ ان کے پیڑ یہ درخت اگاتے۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور عبادت کے لائق پوجنے والا کوئی خدا ہے؟ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ، یہ لوگ راہ سے کتراتے ہیں، سیدھی راہ سے ہٹتے ہیں، کتراتے ہیں۔ اللہ کی شان کیا، یہ زمین و آسمان کس نے بنائے؟ پانی کون اتارتا ہے؟ درخت کون اگاتا ہے؟ آپ کہیں گے ہم بیج لیتے ہیں زمین میں ڈالتے ہیں، تو یہ بیج کس نے بنایا ہے؟ آپ جب زمین میں ڈال دیتے ہیں اس میں زندگی کون لاتا ہے؟ آپ کہیں گے پانی، تو پانی کس نے اتارا ہے؟ آپ جتنی باتیں بناتے جاؤ گے آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ میرا کوئی کام، سب کس کے ہیں؟ اونچی کہیے گا اللہ۔ یہاں چونکہ ابھی شروع ہوا ہے اور آج کا ٹائم پورا ہو، صرف ایک بات کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ تفسیر کا بیان جاری، اللہ تعالی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پانی جتنے بھی ہیں کس نے بنائے ہیں؟ اللہ۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے پانی اتارا کہاں سے؟ اونچی پروسیس، زمین میں اب جتنا پانی ہے بخارات بن کے اٹھتا ہے، بادلوں میں جمع ہوتا ہے، برستا ہے، یہی سائنس کہتی ہے نا۔ اونچی، جب تک پانی نہیں تھا اس طرح اللہ نے بنایا، کیا پانی خود سے بنا ہے؟ اونچی، بنانے والا کون ہے؟ یہ بادل بھرا ہوا ہوتا ہے پانی سے، نہیں برستا، کون روکتا ہے؟ بادل اچانک آ کے برس جاتے ہیں، کون برساتا ہے؟ اللہ۔ بات جو کرنی تھی وہ یہ، آج دنیا کہتی ہے یہ خود کار نظام، خود سے چلنے والا ایک سسٹم ہے، نہیں، چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ بس یہ بات بنیادی یاد رکھنا۔ سائنس والے دوسرے کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں یہ جو چیزیں ہیں ان کے ملنے سے یہ ہوتا ہے، تو ان کو بتا دو ساری چیزیں کس نے بنائی ہیں؟ یہ نظام کس نے بنایا ہے؟ یہ پوری کائنات کس کی بنائی ہوئی ہے؟ اللہ تعالی۔ اتنی بات آپ نے سن لی، باقی تفصیل انشاءاللہ آئندہ۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دو باتیں،
اس لیے کر رہا ہوں کہ ذرا تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ پاکستان میں برائیوں کی خبریں بڑھ گئی ہیں مسلسل۔ ایک تو یہ کہ ذرائع ابلاغ وہ چیزیں جو خبریں پہنچاتی ہیں وہ زیادہ ہو گئے۔ پہلے صرف اخبار تھا، ریڈیو تھا، پھر ٹی وی آیا، پھر ٹی وی کے کتنے چینل آ گئے، پھر اب آپ کے ہر ایک کے ہاتھ میں فون آ گیا۔ پہلے فون میں صرف ٹیلی فون تھا بات کرنے کے لیے، اب اس میں پوری دنیا کو آپ اپنے ہاتھ میں دیکھتے ہیں۔ میں کہوں کہ نبی اپنی ہتھیلی میں ساری دنیا دیکھتا ہے تو اعتراض کرتے تھے اب اپنے ہاتھ میں دنیا دیکھ رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں نا ہتھیلی میں؟ بات کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے۔ بہرحال اس کی وجہ سے خبریں بہت پھیل رہی ہیں، جی فلانی جگہ یہ ہو گیا، فلانی جگہ یہ ہو گیا، فلانی جگہ۔ میں آپ سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، معاشرے میں خرابیاں پھیلیں، برائیاں بڑھیں تو میری آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ صرف یہ بات آپ سے کرنی ہے۔ کیا ہم صرف خبریں پڑھ لیں اور اتنا کہہ دیں کہ اوہو ہو زمانہ بہت برا ہے، لوگ بہت برے ہو گئے، یا اتنا کہہ دیں بس زمانے کو تو برا کہنے کی اجازت نہیں ہے، زمانہ تو دن رات وہی نظام ہے، ہم برے ہو گئے ہیں تو ہم کہہ دیں نہیں جی لوگ بہت برے ہو گئے، بس اتنا کہنا ہماری ذمہ داری ختم؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں۔ ذمہ داری کیا ہے؟ میں اگر ایک گھر میں ہوں، اس گھر کا سربراہ ہوں، میرے ماتحت کتنے ہیں، میرے بہن بھائی ہیں، بچے ہیں، گھر میں ساتھ رہتے ہیں، میں ان سب کو بگڑنے نہ دوں، میں ان کو اخلاقیات ایمانیات سکھاؤں، گناہ اور ثواب کی تمیز سکھاؤں۔ یہ میری ذمہ داری ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، ہے نا؟ تو جب ہے کیا ہم پوری کر رہے ہیں؟ تو پھر بگاڑ میں ہم بھی شامل۔ بچوں کو اسکول کے حوالے، آیا کے حوالے، ٹیوٹر کے حوالے، ٹی وی کے حوالے، فون کے حوالے۔ آپ کے پاس بچوں کے لیے ٹائم نہیں، بچوں کو آپ کیا دے رہے ہیں؟ صرف ڈانٹ لیا کبھی یا کچھ اور کر لیا، پیسے دے رہے ہیں، باقی توجہ نہیں ہے۔ تو معاشرہ بگڑے گا تو پھر اثرات سب پر ہوں گے۔ میری آپ کی ذمہ داری ہے کہ میں اور آپ حالات کو سدھاریں، اپنے گھر سے شروع کریں، پھر دوسرے، اور جہاں برائی ہو اس کے خلاف بولیں، حکمرانوں کو مجبور کریں۔ حکمران جھوٹ بول رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، سب کچھ، اور ہم سہ رہے ہیں، تو ہم سہیں گے تو ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے، پھر آپ مجرم بنتے ہیں۔ تو یہ جو برائی کی خبریں روز آنے لگ گئیں، بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، لوٹ مار کی، یہ اچھی بات، یہ اچھی خبریں نہیں ہیں۔ مجھے اور آپ کو سنبھلنا ہوگا، اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی۔ دوسری بات، ایمان کے حوالے سے آپ نے سنا بار بار، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کا ادب کرتے ہیں، نبی پاک کے تمام اہل بیت کی تعظیم کرتے ہیں۔ ان دو میں یعنی صحابہ اور اہل بیت میں کسی کی برائی، کسی کی بے ادبی کی کوئی گنجائش نہیں۔ جو کرے کیا اس کے لیے کوئی رعایت ہوگی؟ نہیں۔ حکومت ہو، ادارے ہوں، ایجنسیاں ہوں، کوئی ہوں، جو صحابہ اور اہل بیت کی کسی طرح گستاخی، بے ادبی کرے، ہمارے پاس کسی کے لیے رعایت نہیں۔ اب ہوا کیا؟ اہل سنت نے ریلی نکالی، تاریخی ریلی نکلی، پیغام دیا کہ ہم صحابہ اور اہل بیت کی گستاخی برداشت کر سکتے نہیں۔ گورنمنٹ کو چاہیے تھا نوٹس لیتے، جتنے لوگوں نے گستاخی کی ہے ان کو پکڑ کر سزا دیتے، کتنوں کو پکڑا نہیں، کتنوں کو بھگا دیا، اور سزا کسی کو نہیں دی۔ اب آگے آنے والا ہے چہلم شہدائے کربلا کا، اس کے لیے دوسرے لوگ جنہوں نے گستاخی کی صحابہ کی، سڑک کے اوپر دن دہاڑے لاؤڈ اسپیکر پر نبی کے پیارے صحابہ پر لعنت بھیجی، معاذ اللہ،
ان کے خلاف کارروائی تو ہوئی نہیں، اب وہ کر رہے ہیں تیاری اور حکومت خاموش ہے۔ مجھے بتائیں کیا اس طرح امن ہوگا؟ کیا چاہتے ہیں حکومت والے؟ مجھے جہاں تک لگتا ہے یہ قادیانی اور غیر مسلم چاہتے ہیں مسلمانوں کو لڑاؤ۔ میں جو بات کر رہا ہوں دھیان سے سننا، علماء ایسے پیش کرو، علماء کے نام پر، صحیح علماء نہیں، علماء کے نام پر ایسے لوگوں کو پیش کرو جو لوگوں کو غلط باتیں کریں۔ آپ نے دیکھا سنا ٹی وی پر سوشل میڈیا پر کتنے آتے ہیں، کسی کا نام غامدی رکھا ہوا ہے، کسی کا نام انجینئر رکھا ہوا ہے، کسی کا نام کچھ رکھا ہوا ہے، دین کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو تو کیوں کہ لوگ جو ہیں وہ ان کو دیکھنا چھوڑ دیں گے، کہیں گے یار یہ لوگ تو اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپس میں لڑیں گے، گروپ بن جائیں گے۔ مولوی جو صحیح ہیں ان کو سنا نہیں جائے گا، غلط کو سن کر لوگوں کو لگے گا ہیں یہ اسلام ہے، یہ نہیں جی دیکھنا ہی نہیں ہے۔ نتیجے میں کیا ہوگا؟ لوگ دین سے دور ہو جائیں گے، علماء سے نفرت ہو جائے گی، سمجھیں گے سارے ایسے ہیں۔ تو یہ علماء کو متنازع بنا دو، ڈسپیوٹڈ بنا دو، کنٹروورشل بنا دو، تو لوگ علماء پر اعتماد اٹھ جائے گا۔ جب علماء سے رابطہ ختم ہو جائے گا لوگ بے دین ہونے لگ جائیں گے۔ یہ ہے سازش، یہ کی جا رہی ہے اس وطن میں۔ ٹی وی پر ایسے لوگ بٹھائے جاتے ہیں، سوشل میڈیا پر ان کی پکڑ نہیں، جو ان کو جواب دے اس کی پکڑ شروع ہو جاتی ہے، جو گند ڈالے اس پر کوئی کارروائی نہیں، جو جواب دے اس پر کارروائی شروع ہو جاتی ہے۔ تو بتائیں یہ اسلام کے خلاف سازشیں ہیں یا نہیں؟ اونچی تو جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں نا پاکستان غیر مستحکم ہو جائے، چونکہ اس کے پاس جوہری توانائی ہے، غیر مستحکم ہو جائے گا، جوہری توانائی لے لیں گے، پھر یہ رلتے رہیں، کوئی کچھ بھی کرتے رہیں۔ ابھی جب تک ان کے پاس ایٹم بم ہے، یہ طاقت ہے، ان کو کمزور کرو، ان کو تباہ کرو۔ معاشی طور پر مہنگائی کر دی، چیزیں مہنگی کر دی، طرح طرح کی برائیاں آپ کے اندر رائج کی جا رہی ہیں، پھیلائی جا رہی ہیں۔ یہ سب غیر مسلموں کی، قادیانیوں کی اور دوسروں کی سازشیں ہیں۔ کیا ہم اب بھی آنکھیں نہیں کھولیں گے؟ کیا ہم نہیں پہچانیں گے دوست کون ہے، دشمن کون ہے؟ تو مجھے اور آپ کو اتنا مضبوط بننا ہے کہ ہمارے دین کے معاملے میں کوئی اگر غلط بات کرے تو ہم اس کو اس کی مہلت نہ دیں، یعنی اتنے مضبوط ہو جائیں کہ کوئی بات کرنے کی جرات ہی نہ کرے، اور اگر کوئی کر بیٹھے تو حکومت کو مجبور کریں کہ اس کو فوراً سزا دے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہاتھ میں ہتھیار پکڑ لیں، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ گھیراؤ جلاؤ کریں، توڑ پھوڑ کریں، نہیں، ہم امن پسند، ہم حکومت کو کہیں گے۔ اگر حکمران نہیں کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر خانہ جنگی ہوگی، پھر وہ حال ہو جائے گا، حکمرانوں سے بھی سنبھالا نہیں جائے گا۔ اور اگر وہ یہی چاہتے ہیں، یہی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ اندازہ کر لیں کہ وہ ہمارے دوست ہیں یا اونچی سوچنا ہوگا مجھے اور آپ کو۔ اللہ تعالی ہمارے اس وطن کی حفاظت فرمائے، ہمیں غیرت مند سچے مسلمان حکمران عطا فرمائے، اور سازشیں کرنے والوں کو اللہ ناکام بنائے۔ کراچی شہر کو برباد کیا ہوا ہے کتنے عرصے سے، روزانہ آپ بلیم گیم، ایک دوسرے پہ گالیاں پڑ رہی ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو مطلب سدھارنا نہیں ہے، ایک دوسرے کو برا کہتے رہو، ٹیکسوں پہ ٹیکس، مہنگائی پہ مہنگائی، بجلی دینی نہیں ہے مہنگی کرتے جا رہے ہیں، تو دو بھی، دینا نہیں ہے بس مہنگی کریں گے، ٹیکس نہیں دو گے تو کاٹ دیں گے۔ آپ گھنٹہ بھر لیٹ ہو جاؤ گے آ کے کاٹ جائیں گے، وہ 6 دن نہ دیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کیا ہے یہ؟ تو اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، یہ ہماری شامت اعمال۔ تو ہمیں سدھرنا ہے، اپنے دین کی بھی حفاظت کرنی ہے، ایمان کی بھی، اور اپنے وطن کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ ہمارا گھر ہے، ہماری پہچان ہے، تو ہم نے اس کو بگڑنے نہیں دینا۔ بہت شکریہ۔